والمنافقین، اور منافقوں سے جہاد کیجیے۔ کون ہے منافق؟ جو زبان سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں مگر حقیقت میں مسلمان نہیں۔ وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجیے۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم۔ وبئس المصیر، بہت بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی۔ وہ تمام لوگ جو اللہ کے منکر ہیں، مالک الملک کو نہیں مانتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے، جنت و جہنم کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ جنگ کیجیے، ان کو یہ پیغام پہنچائیے۔ سورہ فرقان میں ہے جاہدہم بہ جہادا کبیرا، ان کے ساتھ اس قرآن کے ذریعے سے زبردست جنگ کیجیے، بڑا جہاد کیجیے۔ جاہدہم، ان سے جہاد کیجیے، بہ، اس قرآن پاک کے ذریعے سے، جہادا کبیرا، بڑا جہاد کیجیے۔ قرآن کے ذریعے سے جہاد کیسے کریں؟ ان کو اللہ کا پیغام پہنچائیے، ان کو اس کا نتیجہ بتائیے کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ اگر کسی طرح مر گئے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ سیدھا جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کفار کے ساتھ اسی طرح جہاد کیا کہ ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ 13 سال تک اسی طرح کرتے رہے۔ 13 سال کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لے گئے اور اللہ کے دشمنوں نے، مکہ والوں نے، مکہ کے کافروں نے مدینہ پر بھی حملہ کیا، تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقابلہ کیا، ان کے ظلم و ستم کا ان کو جواب دیا۔ لیکن منافقوں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد نہیں کیا، اور سے جہاد، جنگ نہیں کی ان کے ساتھ، جبکہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کافروں کے ساتھ بھی جہاد کیجیے، والمنافقین، اور منافقوں کے ساتھ بھی جہاد کیجیے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا۔ یہ ایک پارٹی مدینہ میں پیدا ہوئی تھی، سورہ منافقون میں اس کا تعارف کرا چکا ہوں کہ وہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے مگر دل میں ان کے ایمان نہیں تھا، اور ہر وقت میں ایمان والوں کی جڑیں کاٹتے رہتے تھے۔ موقع ملتا تھا جہاں پر وہیں دین پر حملہ کرتے تھے، ایمان والوں کو ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے، مگر اس تمام کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف کوئی جنگ نہیں چھیڑی، یہاں تک کہ سورہ توبہ میں تفصیل ہے جب وہ مر گیا تو حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا بیٹا آیا، وہ پکا ایمان والے تھے، سچے صحابی تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اپنا کرتا مبارک دے دیجیے، شاید میں اس میں دفن کروں تو اس کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ آپ نے کرتا مبارک بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے، شاید اس کو کوئی فائدہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے میں روک کر عرض کیا کہ اس نے آپ کے گھر پر تہمت لگائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی۔ غزوہ احد میں 300 اپنے لوگوں کو لے کر کے الگ ہو گیا اور اس موقع پر کافروں کی مدد کی۔ غزوہ احزاب میں یہودیوں کا ساتھ دیا۔ بنو نذیر میں یہودیوں کو پیغام بھیجے کہ تم مسلمانوں کا مقابلہ کرو، میں تمہارے ساتھ آ رہا ہوں۔ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک کہہ چکا ہے تستغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے اور 70 مرتبہ بھی کریں گے تب بھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا مگر اللہ نے مجھے منع نہیں کیا ہے، اور جب تک اللہ منع نہیں کرے گا تب تک میں دعا کرتا رہوں گا۔ فوراً منع بھی کر دیا گیا کہ آئندہ ایسا منافق اگر مرے فلا تصلی علیہ، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، ولا تقم علی قبرہ، اور اس کی قبر پر کھڑے بھی نہ ہوں، اس کے لیے بخشش کی دعا بھی نہ کریں۔ اور یہاں کہا رہا ہے کہ جنگ کی جائے تو اس کے ساتھ جنگ تو نہیں کی گئی، اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی، اس کے
اپنا کرتا دیا گیا اس میں کفنانے کے لیے، پھر ان کے ساتھ جنگ کا کیا مطلب ہے؟ آگے قرآن پاک خود اس کی تفصیل کرتا ہے، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، آپ ان پر سختی کیجئے، اور سختی کا مطلب کیا ہے؟ ان کی منافقت کو ان کے سامنے کھول کر بیان کریں، اور یہ ان پر احسان ہے کہ ان کے گناہوں کو، ان کی منافقت کو انہیں بتایا جائے، اللہ کے نافرمانوں کو، کافروں کو بتایا جائے کہ جو تم راستہ اختیار کیے ہوئے ہو یہ سیدھا جہنم میں لے جانے والا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح بات کرنا تو بڑی سختی کی بات ہے، نہیں، یہ بڑی نرمی کی بات ہے، اور اسی سے ان کے اوپر یہ احسان ہے، ورنہ ایک آدمی ساری زندگی آپ کے ساتھ رہا اور آپ اس کو میٹھی میٹھی باتیں سناتے رہے، تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک، مرتے وقت تک بیچارہ وہ اس دھوکے میں رہا کہ شاید میرا راستہ بھی ٹھیک ہے، اس کا راستہ بھی ٹھیک ہے، راستے الگ الگ ہیں، منزل سب کی ایک ہے، چلو کوئی بات نہیں، لاسٹ میں جا کر سب جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے، اس غلط فہمی میں وہ رہا۔ اور جس مسلمان کے ساتھ کوئی ایسا رہا اور اس نے اس کو اللہ کا دین کھول کر نہیں پیش کیا، وہی مسلمان قیامت کے دن مجرم ہوگا کہ تو نے اللہ کا دین اس کو نہیں پیش کیا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، کافروں کے ساتھ جہاد کیجئے۔ میں نے کہا ان کے ساتھ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کھول کر بیان کیجئے کہ صرف بخشش کا ایک راستہ ہے، مکتی کا ایک راستہ ہے، اس کے سوا ہر راستہ انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ والمنافقین، اور منافق قوم جو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے مگر دل میں ایمان نہیں تھا، ان سے بھی جنگ کیجیے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سختی کیجیے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنی بری جگہ ہے وہ لوٹ کر جانے کی۔ اوپر جو منافقت کا ذکر ہے، منافقت دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، آگے اسی کا تفصیلی جواب ہے۔ اس سے منافقت پیدا ہوتی ہے، ایک تو آدمی کچھ سہاروں کے ساتھ، گھاس کے تنکوں کے ساتھ سہارا لے لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ آدمی ڈوبنے لگتا ہے تو ہاتھ مارتا ہے، اگر کوئی تنکا بھی نظر آئے تو پوری طاقت سے پکڑتا ہے کہ شاید اس سے بچ جاؤں۔ اسی طرح انسان دھوکے میں رہتا ہے مرتے دم تک۔ اس سے دھوکے میں رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تو بڑا بدکار ہوں، گنہگار ہوں، سیاکار ہوں، مگر فلاں فلاں نیک بندے سے میری رشتہ داری ہے، اس لیے میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور ہم نے دیکھا وہ لوگ جن کو اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی اگر ملتے ہیں تو فوراً کسی نیک آدمی کا نام لیں گے، جانتے ہو فلانا بزرگ وہ میرا رشتہ دار ہے۔ اور ہماری قوم تو بدقسمتی سے بھیڑ کھانے والی قوم ہے۔ دنیا بھر کے لوگ بکرے کھاتے ہیں، دلی میں روزانہ اخبار میں چھپتا ہے کہ فلاں جگہ دھوکہ دے کر کے بھیڑ بیچ دی بکرے کے نام پر، تو بھیڑ سستی ہوتی ہے، بکرا مہنگا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھیڑ مہنگی ہے، بکرا سستا ہے۔ جو چیز آدمی کھاتا ہے ویسے اس کا مزاج بھی بنتا ہے، اور بھیڑ کا مزاج کیا ہے؟ جدھر ایک گئی سب ادھر ہی گئی، ایک منہ میں گری سب پیچھے سے چھلانگیں مارتی ہے۔ نتیجہ اس کا کیا ہے کہ ہم تو کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی 10ویں پشت میں بزرگ تھا تو آئندہ 20 پشتیں اس کے نام کا کھاتی رہتی ہیں، بس خالی اس کے نام کا لکھ دیں گے۔ کسی کا کوئی بزرگ حافظ گزرا تو یہ حافظ لکھ دیتے ہیں، کسی کا کوئی بزرگ قاری گزرا تو یہ آگے قاری بن جاتے ہیں سارے فری میں۔ لیکن ایک بڑا کرم کیا کہ جو قاری ہے نا وہ قاف سے لکھا جاتا ہے، لیکن یہ جو آگے چل پڑے قاری تو یہ قیف سے لکھتے ہیں قاری۔ میں نے کہا یہ تم نے احسان کیا۔ کسی کا کوئی بزرگ حافظ ہوتا ہے تو حافظ، کوئی مفتی ہوا تو آگے سب مفتی فری میں بخشے بخشائے۔ اور کوئی اگر یہ عربی گرامر میں ایک چیپٹر ہوتا ہے صرف کا اور ایک ہوتا ہے نحو کا، کسی کا کوئی بزرگ صرفی تھا، حالانکہ اس کو مرے ہوئے 800 سال ہو گئے۔ اب قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نیکیاں کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے کچھ طریقے بتائے، اور ان کا سب سے بڑا طریقہ یہ تھا کہ بہت زیادہ اذکار بتاتے تھے تاکہ آدمی کو گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔
ان کے اذکار کی ابتدا یہاں سے ہوتی تھی کہ کم سے کم ہر آدمی 24,000 مرتبہ دن میں اللہ 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 کہے. تو جو ان کے وظیفوں کو لیتا تھا، جو ان کے طریقے پر چلتا تھا، وہ قادری تھے. وہ اپنے آپ کو قادری کہتے تھے. اب وہ بھی قادری جو کام کرتے ہیں پادری کا بنے ہوئے ہیں قادری. ان کا کیا تعلق ہے اس سے؟ حضرت شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی گناہوں سے بچنے کے لیے کچھ طریقے بتائے. ان میں ایک طریقہ کیا تھا، کیونکہ یہ ملک بھجن گانے والوں کا تھا، ان کو گانے میں بولنے میں اس میں مزہ آتا ہے، اور اس میں بعض قومیں تو انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں. وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں جب تک کچھ گاتے بجاتے نہیں ان کو مزہ نہیں آتا ہے. ہماری برادری بھی انہیں میں سے سمجھیں گے نہیں کچھ، لیکن کسی نے کچھ کہنا شروع کیا بس سب رونا شروع کر دیں گے، کیونکہ وہ مزاج وہ ہے. تو حضرت شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کے مزاج کو دیکھ کر کے اپنے تعلق والوں کو 12 تسبیحیں دی. اس کو 12 تسبیح کہتے ہیں، لیکن ہے وہ 13. لیکن لاسٹ والی چونکہ موت کے مراقبے کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کو شمار نہیں کرتے. وہ 13 تسبیح کیا ہیں کہ آدمی جب تہجد پڑھ کے بیٹھے پوری طرح تھوڑی دیر کے لیے دھیان لگائے کہ میں اس دنیا میں نہیں ہوں، کہیں اور پہنچ گیا ہوں، تو پھر وہ 12 تسبیحیں کرے. پہلے لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ کرے. مگر کس طرح اس کا خاص طریقہ ہے کہ وہ لا الہ اس کے رگ رگ میں سما جائے، دل کے نہا خانوں میں چلا جائے، روح کے اندر چلا جائے، ایسا لگے اس کو کہ بس ہے وہ تنہا کچھ نہیں. 200 مرتبہ اور پھر 400 بار پڑھو الا اللہ الا اللہ. اس کا بھی خاص طریقہ، اس میں آدمی کھو جاتا ہے، مگن ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کہاں ہوں. اور اس کے بعد 600 بار اللہ 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 اللہ، یہاں تک کہ ہر ذرے کے اندر اس کو اللہ کی قدرت نظر آنے لگتی ہے. اور اس کے بعد 100 مرتبہ اللہ اللہ پڑھتے ہیں. اس کا ایک خاص طریقہ ہے موت کے مراقبے کے ساتھ کہ آپ نے تصور کرتا ہے وہ وقت کیسا ہے ہوگا جب تڑپ تڑپ کر میری روح نکلے گی، کیا حال ہوگا جان نکلتے ہوئے، کیا معلوم ساری گندگی اوپر ہی نکل جائے گی. پھر کون کپڑے اتارے گا اور کون مجھے نہلائے گا اور کون مجھے کفنائے گا، اور کس طرح جنازہ لے کر چلیں گے، اور کس طرح پھر جنازہ پڑھ کے قبر کے گھڑے میں ڈالیں گے اور اوپر سے بند کریں گے. پھر یاروں کو یار مل جائیں گے، ایک ہم ہیں جو تہے خاک سو جائیں گے. اس تصور کے ساتھ اللہ اللہ. پھر دوسرا تصور کہ موت کے فرشتے، وہ دور گزرا، اب قبر کے فرشتے آئیں گے، پوچھیں گے کیسے زندگی گزاری، کس کو خدا مانتا تھا. اس کے بعد پھر محشر کا میدان لگے گا. اس مراقبے کے ساتھ پڑھتے تھے تو اس طرح اور بھی اسباب تھے. تو جو اس سلسلے سے جڑتے تھے وہ اپنے آپ کو چشتی کہتے تھے. پھر وہ بھی چشتی بن گئے. جس بیچارے کو نماز بھی یاد نہیں، نماز کا سبق بھی یاد نہیں. اسی طرح سہروردی، حضرت خواجہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے علاقے کو دیکھ کر کچھ وظیفے بتائے. اور خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے دوسرا طریقہ، انہوں نے مراقبہ کہ جہاں ذرا سا ایک لمحہ بھی مل جائے تو گردن جھکاؤ اور تصور کرو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. نہیں، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تصور کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کیسے ہم اس کی شان میں گستاخی کریں، پھر کیسے گناہ کریں. جو اس طریقے پر چلتا تھا، مراقبے کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو نقشبندی کہتا تھا. پھر وہ بھی نقشبندی بنے جو بیچارے نقشبندی کے شہر میں ہی گئے، جن کو خیال ہی نہیں، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری بھی بخشش ہو جائے گی. کیوں جی، ہم کچھ بزرگوں کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے، ہمارے بڑوں میں کچھ ہوتے تھے. دل کا قد خلت، قرآن نے کہا وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت، ان کو وہ ملا جو ان کو مل گیا. ولکم ما کسبتم، تمہیں وہ ملے گا جو تم کرو گے. اس کے لیے آگے یہی سبق بتایا جا رہا ہے. فرمایا اگر کائنات میں کوئی نیک ہو سکتا ہے تو انبیاء کرام سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. نبیوں سے بڑھ کر، یہ دیکھو نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، 950 سال اللہ کے دین کے لیے محنت کی، 950 سال. مگر اس کے باوجود بیوی ایمان نہیں لائی تو جہنم میں چلی گئی. اور
کو شوہر بننا کوئی کام نہیں آیا. اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھا, اللہ سے دعا کی, اے خدا میرا بیٹا ڈوب رہا ہے, آپ نے کہا تو تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا, یہ تو میرے گھر والوں میں سے, اس کو بچا لیجئے. اچھا یہ تیرے گھر والوں میں سے ہے؟ تیرے گھر والوں میں سے وہ ہے جو تیری سوچ کے مطابق ہے, جس کو تیرا دین نصیب نہیں ہے. تیرا بیٹا کیسے ہے؟ انہ لیس من اہلک, یہ تیرے خاندان کا ہی نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح, اس کا کام نیک نہیں ہے, اس کو بیٹا کہا کیسے؟ نوح علیہ السلام دعا کرنے لگے, اے خدا دوبارہ کبھی ایسی دعا نہیں کروں گا, میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں دوبارہ ایسی دعا کروں, میں دوبارہ ایسی دعا نہیں کروں. اللہ اکبر. جب ان کا بیڑا پار نہیں ہوا, نوح کا بیٹا نوح علیہ السلام کے بیٹے ہونے کی وجہ سے نہیں بچا تو کوئی دوسرا بچ جائے گا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا ہے اور حضور کے ساتھ بھی رہا, آپ کا ساتھ بھی دیا, لیکن اس کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا اور مر گیا, تو کیا وہ بچ جائے گا حضور کا چاچا ہونے کی وجہ سے؟ نہیں, آپ کو دعا کرنے سے منع کر دیا گیا. نہیں, آپ نہیں اس کے لیے دعا کر سکتے. اللہ اکبر. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا, توجہ سے سنیں, ضرب اللہ مثال, ضرب اللہ بیان کر رہا ہے اللہ, مثلا ایک مثال, للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا, جنہوں نے خدا کی نافرمانیاں کی, جو خدا کے منکر بن گئے, ان سب کے لیے ایک مثال سنو. کس کی مثال ہے؟ امرأۃ نوح علیہ السلام کی بیوی کی مثال, وامرأۃ لوط اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال. لیکن ایک بات میں توجہ کریں, یہ کہا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور یہ کہا لوط علیہ السلام کی بیوی, مگر نام ان کا نہیں لیا. کیوں؟ پورے قرآن پاک میں ایک عورت کے سوا کسی کا نام نہیں, ایک عورت کے سوا کسی کا نام. آدم علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ ہے مگر نام نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ ہے مگر نام نہیں ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی, لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ ہے مگر نام نہیں ہے. صرف نام ہے حضرت مریم کا. کیوں؟ ایک مجبوری تھی, بتانا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا نہیں, مریم کا بیٹا ہے. اشارہ کیا مل رہا ہے کہ عورت کا نام بھی پردہ چاہتا ہے, اس کا نام بولنا بھی بے پردگی ہے. اتنے بے شرم لوگ ہیں, وہ اپنی ماں کا نام پہلے بتاتے ہیں پھر کہتے ہیں میری ماں, بیوی کا نام پہلے بتاتے ہیں پھر کہتے ہیں میری بیوی, بیٹی کا نام پہلے بولتے ہیں پھر کہتے ہیں میری بیٹی. اتنے بے شرم لوگ ہیں. ابھی میں نے میرے پاس شادی کا کارڈ ہے, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, تو میں نے اس میں شادی کا کارڈ بیٹی کی طرف سے ہے, کسی نے بھیجا یوپی سے, تو اس پہ لکھا ہوا ہے میری لخت جگر اور یہ نام نہیں ہے. تو میں نے ان کو پوچھا, میں نے کہا نام تو لکھا نہیں آپ نے بیٹی کا. اچھا پھر نیچے لکھا ہے کہ انتظار میں وہ لکھتے ہیں نا ماں اور باپ اور فلانا, تو وہاں لکھا ہے میں اور میری اہلیہ اور فلاں اور فلاں, نام تو ہے نہیں بیوی کا. میں نے کہا نام کیوں نہیں لکھا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے, آپ مولوی ہو کر ایسی بات پوچھتے ہو. بیوی کا نام پردے والا نہیں ہوتا, اس کا نام تو نہیں بولنا چاہیے. لیکن ہماری قوم کو کیا بتائیں, ہمارے تو پردے کی آیتیں اتری نہیں آسمان سے. بڑے بڑے دیندار ایسے بدبخت بے دین ہیں, جس خدا نے قرآن میں نماز فرض کی, اسی نے تو پردہ فرض کیا. نہ بیٹی کو پردہ, نہ ماں کو پردہ, نہ بیوی کو پردہ نصیب ہے. وہ چادر اوڑھنے کو کہتے ہیں یہ پردہ ہو گیا ہے. اور کتنے کہتے ہیں بڑی بے شرم ہے میری بہو, چادر نہیں اوڑھتی ہے. بے شرم نہیں ہے, وہ بہت باحیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چادر اوڑھنے کو تم سمجھتے تھے پردہ, اس نے اس کو بھی ہٹایا تھا کہ پتہ چلے کہ بے پردہ ہے, چادر سے پردہ ہے. پردہ تو چہرے کا ہوتا ہے, اس کا کون سا پردہ ہوتا ہے؟ بڑے بے شرم آئے ہیں. ضرب اللہ بیان کر رہا ہے مثلا ایک مثال, للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. امرأۃ نوح علیہ السلام کی بیوی کی مثال, وامرأۃ لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال. کون تھی یہ؟ کانتا تحت عبدین, کانتا وہ دونوں تھیں, تحت عبدین ہمارے دو بندوں کے نکاح میں, صالحین وہ دونوں بندے بڑے نیک تھے نیک, مگر ان کی نیکی کا کوئی فائدہ بیویوں کو نہیں ہوا. فخانتاہما تو ان دونوں نے غداری کی ان کے ساتھ, فخانتا ان دونوں نے غداری
غداری کی ہما ان دونوں کے ساتھ غداری کا نتیجہ فلم یغنیا عنہما فلم یغنیا تو کچھ کام نہیں آئے عنہما وہ دونوں کے دونوں عنہما ان دونوں کو اپنی بیویوں کو من اللہ کے مقابلے میں شیئا کچھ بھی اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آئے. لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور عجیب عذاب. پہلے پتھروں کی بارش برسی, پتھر لگے آ کر لوگوں کے سروں میں, اور اس کے بعد زمین کو اٹھایا گیا اور اٹھا کر نیچے پٹک دیا گیا. لوط علیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتے یہ پیغام لے کر کے آئے تو راستے میں ابراہیم علیہ السلام ملے. ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے, انہوں نے کہا وہاں تو لوط علیہ السلام ہے, کیسے تم اس پر عذاب نازل کرو گے؟ کہا لوط علیہ السلام کو بچائیں گے, مگر آپ کو بتا رہے ہیں اس کی بیوی کو نہیں بچائیں گے. لوط علیہ السلام کے پاس گئے. اللہ کی عجیب شان ہے, عجیب آزماتا ہے لوگوں کو. یہ فرشتے خوبصورت انسانوں کی شکل میں آئے اور وہاں کے بدبخت لوگ انسانوں کی عزتوں پر حملہ کرتے تھے. لوگوں کو پتا چلا, انہوں نے لوط علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر دیا, ان کا دروازہ توڑنے لگے. لوط علیہ السلام کا آدمی گھر تو تھے, معلوم ہی نہیں یہ فرشتے پریشان ہو گئے, بہت پریشان. جب زیادہ پریشان دیکھا فرشتوں نے تب کہا فرشتے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ اب ان پر عذاب آنے والا ہے, ہم آپ کو بھی بچائیں گے, ایمان والوں کو بچائیں گے, آپ کے گھر والوں کو بچائیں گے. ایک نمرات اگر آپ کی بیوی نہیں بچے گی, پیچھے رہ جائے گی. چنانچہ یہی ہوا, پہلا پتھر آ کر کے بیوی کو ہی لگا. دونوں نیک بندوں کی بیویاں تھیں. فخانتاہما تو دونوں نے غداری کی. فلم یغنیا تو دونوں کام نہیں آیا عنہما ان دونوں کے من اللہ کے مقابلے میں شیئا کچھ بھی. وقیلا اور کہا گیا ادخلا داخل ہو جاؤ النار جہنم میں مع الداخلین داخل ہونے والوں کے ساتھ چلو جنت. اس کے مقابلے میں کوئی آدمی کہے کہ عورت بیچاری کمزور ہوتی ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں عورت کا تو کوئی دین و دھرم نہیں ہوتا ہے, وہ تو جیسے گھر میں پہنچتی ہے ویسے بن جاتی ہے. وہاں کے لوگ دیندار ہوتے ہیں دیندار بن جاتی ہے, بے دین ہوتے ہیں بے دین بن جاتی ہے. قرآن پاک نے کہا جھوٹ بولتے ہو, ایسا نہیں ہے. انسان کچھ بھی کر سکتا ہے مگر کسی کے دل اور دماغ پر کبھی قبضہ نہیں کر سکتا ہے. مار سکتا ہے, پیٹ سکتا ہے, قتل کر سکتا ہے, مگر کسی سے اس کے دل اور دماغ کو چھین لے یہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ دل میں رہتا ہے, جو دین پر چلنا چاہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. کائنات میں فرعون سے بڑا کوئی ظالم کافر نہیں گزرا, اتنا زبردست کافر. قرآن پاک نے کہا ذل اوتاد, میخو والا, جہاں ذرا سی کسی کی شکایت آئی تو کیا کرتا تھا, درخت کے تنے کے ساتھ بندے کو کھڑا کرتا تھا اور مزدور لگا کے اس کے جسم میں کیلیں ٹھکواتا تھا اور وہ تڑپ تڑپ کر مرتا تھا. اللہ اکبر, گلا نہیں کاٹتا تھا, کیلیں ٹھکواتا تھا. ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک دو, پاؤں میں کیلیں ٹھوک دو, یوں ہی تڑپ تڑپ کر کے مر جائے. جب ایمان اللہ نصیب کرتا ہے تو اس کی بیوی حضرت آسیہ کو ایمان نصیب ہوا اور فرعون نے پوری طاقت آزمائی, اس کی ساری حکومت داؤ پر لگی, مگر حضرت آسیہ سے ایمان چھین نہیں سکا. جو دین پر چلنا چاہے اس کو کوئی دین سے روک دے. کوئی لڑکی کہے کہ میں دیندار بننا چاہتی ہوں مگر شوہر نہیں پردہ کرنے دیتا, کوئی کہے باپ بڑا بے دین ہے وہ نہیں مانتا ہے, کوئی کہے بھائی بڑے بے دین ہیں, سب جھوٹ ہے. تم چلنا نہیں چاہتی ہو دین کے اوپر, اس لیے یہ بہانے ہیں. تو ہی نہ مانے تو بہانے عذاب, ورنہ جو دین پر چلنا چاہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. اس کی مثال بیان کی. وضرب اللہ, اور اللہ مثال بیان کرتا ہے, مثلا ایک مثال للذین, ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے, امرأۃ فرعون, اس کی مثال فرعون کی بیوی کی مثال. اذ قالت, یاد کرو, قالت جب اس نے کہا, ربی اے میرے رب, ابنی لی عندک بیتا, ابنی بنا دے تو, لی میرے لیے, عندک اپنے پاس, بیتن ایک گھر, پھر جنتی جنت میں. گھر کیوں یاد آ گیا؟ اے خدا میں نے تیرے لیے فرعون کا محل چھوڑ دیا. فرعون کو جب معلوم ہوا اور اس نے دیکھا کہ کوئی بات نہیں مانتی ہے, اس نے کہا کہ میں نے اس کو عزت دی تھی مگر یہ ذلیل بننا چاہتی ہے. اس نے اپنے سامنے, کوئی آدمی اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کرتا ہے,
اس نے اپنے سامنے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اس کو زمین پر لٹاؤ اور اس کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں کیلیں ٹھوکنا شروع کرو۔ اس موقع پر دعا کیا، خدا میں نے فرعون کا محل چھوڑ دیا، اب تو مجھے جنت میں محل عطا فرما۔ اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا روح پرواز نہیں ہوئی اس سے پہلے ان کو ان کا جنت کا گھر دکھایا گیا۔ رب ابن لی عندک بیتا، اے میرے رب ابنی بنا دے تو لی میرے لیے عندک اپنے پاس بیتن ایک گھر، پھر جنتی جنت میں، ونجینی اور نجات دے تو مجھ کو من فرعون فرعون سے، وعملی اور اس کے کام سے، ونجینی اور نجات دے تو مجھ کو من القوم الظالمین، ظالم لوگوں سے نجات دے۔ اے ایمان والوں یہ تمہارے لیے مثال ہے، جو دین پر چلنا چاہے، کوئی ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، وہ سنے اس آیت کو بار بار پڑھے۔ حضرت آسیہ کو تو کوئی دین سے روک نہیں سکا، تجھے کون روک رہا ہے؟ تو چلنا نہیں چاہ رہی ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، پر ایک اور مثال بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مریم، حضرت مریم کی، بس ان کا نام ہے، آسیہ کیا نام بھی نہیں ہے، ابنت عمران جو حضرت عمران کی بیٹی تھی، التی احسنت فرجها جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، پاک دامنی کی زندگی گزاری۔ اور جب پاک دامنی کی انسان زندگی گزارتا ہے پھر اللہ کی طرف سے اس پر کس طرح رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کا قصہ یہاں چھوڑیے گا، ایک سیکنڈ کے لیے ایک دوسرا سناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ ہے۔ حدیث میں تو اتنا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ کے علاقے سے گزرے، اور تاریخ میں ہے کہ مصر سے گزرے۔ وہاں کا ظالم بادشاہ کیا کرتا تھا، جو کوئی پردیسی آتا تھا پتہ چلا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے، اس کی عزت پر حملہ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے ملک میں گئے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ہمارے ساتھ تمہاری بیوی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری بہن ہے، بیوی نہیں ہے بہن ہے۔ اور واپس آ کر کے آپ نے بیوی سے کہا کہ ہم دونوں ایمان کے اعتبار سے بہن ہیں، بھائی بہن ہیں، اس لیے کہ اللہ کی زمین کے اوپر ہمارے سوا اس مالک الملک کو ماننے والا کوئی نہیں ہے، لہذا ہم بہن بھائی ہیں۔ تو اب تجھے وہ بلائے گا تو تو بھی کہنا میں بہن ہوں۔ اس نے بلایا، حضرت سارہ نے کہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کی نیت خراب ہو گئی۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا ہے، اے خدا میں تجھ پر ایمان لائی، میں نے تیرے نبی کو مانا، میں نے تیرے وعدوں کو سچا جانا، میں نے تیری جنت اور جہنم کو مانا۔ اے خدا میں ایمان میں اگر سچی ہوں تو مجھے اس ظالم سے نجات عطا فرما۔ اللہ اکبر، کیسی دعا کی! یہ دعا کی تو وہ زمین پر گرا اور اس کے منہ سے جھاگ اور وہ آواز نکلنے لگی جو انسان کو موت کے وقت میں نکلتی ہے۔ تو حضرت سارہ نے دوسری دعا کی، اے خدا یہ مر گیا تو میرے سر لگ جائے گا، لوگ کہیں گے اس نے قتل کر دیا، اس کو زندہ کر دے۔ اس نے ان کو چھوڑ بھی دیا، ان کے ساتھ ایک خادمہ لگائی حضرت ہاجرہ، ان کو ان کے ساتھ لگایا ہے۔ اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ ہاں وہاں لفظ تھا، اے خدا میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی تیرے لیے، آج تک میں اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہی میں تیرے لیے، تو اس ظالم سے مجھے نجات عطا فرما۔ حضرت مریم کے لیے فرمایا اللہ کی احسنت فرجہا جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ تو ہم نے پھونکا فیہ ان میں، من روحنا اپنی جانب سے روح، وصدقت بکلمات ربہا اور اس نے اپنے رب کے وعدوں کو سچا مانا۔ رب نے کہا کہ بغیر شوہر کے، بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے تیرے یہاں بچہ پیدا ہوگا۔ انہوں نے مانا کہ اگر رب کہہ رہا ہے تو ایسا ہوگا، اور ایسا ہو گیا۔ وکتبہ اور اس نے اللہ کی کتابوں کو سچ مانا۔ وکانت من القانتین اور وہ تھی فرما برداری کرنے والوں میں سے۔ مفسرین نے اس پر بحث کی کہ حضرت مریم کچھ بھی تھی پھر بھی عورت تھی نا، تو قرآن کو کہنا چاہیے تھا وہ فرما برداری کرنے والیوں میں سے تھی، لیکن قرآن نے کہا وہ فرما برداری کرنے والوں میں سے تھے۔ والوں میں کیوں کہا؟ کچھ عورتیں وہ ہوتی ہیں جو مردوں کے جیسا کام کر جاتی ہیں، یہ مردوں کے جیسا کام کر گئی، ایسی ہمت کے ساتھ عزت کی حفاظت کر کے زندگی گزاری۔ وکانت من القانتین اور وہ تھی فرما برداری کرنے والوں میں سے۔ ایمان والوں کو مثال بیان کی، اے ایمان والیو اگر تم دین پر چلنا چاہتی ہو تو تم حضرت آسیہ کے جیسے بن جاؤ، تم
حضرت مریم کے جیسی بن جاؤ. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے.